السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کے پاس بک سب کے پاس ہے؟ میں یہاں سے اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میری طرف سے ہو نہیں رہی ہے، شاید کچھ سیٹنگ میں کوئی۔ میم میرے پاس ہے، باقی سب بتائیں۔ میں بشرا باجی آپ کو کو ہوسٹ بنا دیتی ہوں، آپ شیئر کر دیجیے۔ جی تھینک جی یو۔ ٹھیک۔ میم شیئر ہو رہی ہے میری اسکرین؟ ابھی تو نہیں شو ہو رہی فی الحال۔ میرے خیال میں ابھی میم ہیرا نے مجھے کو ہوسٹ بنایا نہیں ہے۔ میں نے کو ہوسٹ بنا دیا آپ کو، لیکن اسکرین نہیں شو ہو رہی۔ اچھا چلے میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں۔ اب ہو رہی ہے نہیں ابھی تو فی الحال نہیں ہو رہی۔ میم؟ بک تو میں نے اپنی اسکرین پہ اوپن کر لی ہوئی ہے، شیئر کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا میم میرا ایسے تو نہیں ہوتا کہ میرا اصل میں موبائل کام نہیں کر رہا تو میرا جو ٹیب ہے اس سے میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ نہیں، آپ نے کچھ اور شیئر کیا ہے۔ نہیں میم یہ دیکھیں نا، یہ میں نے بک ہی شیئر کیا ہے، ہمارا آج خبر احاد کا ٹاپک ہے نا، یہ دیکھیں میرے ٹیب پہ تو اوپن ہوا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میرے موبائل جو ہے موبائل وہ سے مین؟ بھی آپ شیئر کریں، موبائل سے شیئر کر کے پھر ڈاکومنٹ سلیکٹ کریں۔ اصل میں نا میرا موبائل گر گیا تھا تو اس کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے۔
تو اس سے ہو نہیں سکتا. تو میں کوشش کر رہی ہوں چلیں آپ لیکچر شروع کریں، میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو میرے پاس جو ہے خبریات کا چیپٹر ہی آیا ہے، اور میرے خیال سے جو بک ابھی شیئر کی جائے گی اس میں پہلے میرے خیال سے وہ لکھی ہوئی کہ خبر واحد کی تقسیم اپنے سندوں کے اعتبار سے، شاید یہ لکھا ہوا غالباً اس پر، لیکن میرے پیج پر یہاں پہلے خبر احاد کی تعریف ہے. جی آج میم، ہم خبر آج کی تاریخ سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے ہم نے. اچھا چلیں، نہیں وہ تو کرنا ہے، لیکن یہاں پہ نا جو الفصل الثانی جو ہے نا یہ میری الگ پیج پہ رہا، اور پہلے میرا خبر احاد کا ہی ٹاپک ہے، تو میں نے کہا اس کتاب سے ذرا میں دیکھتی شاید. چلیں بہرحال ٹھیک ہے، میں پڑھنا شروع کرتی ہوں، آپ لوگ پھر دیکھیے گا کہ آپ لوگ یہ بکس میں ہے یا آگے ہے کہ پیچھے ہے. میری بک ذرا تھوڑی اولڈ بک ہے میری ذرا. چلیں وہ ہوگی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بک کا پیج نمبر کیا ہے؟ 32. اچھا آپ لوگوں کے پاس 32 ہے، میرے پاس ہے 42. یہ والا پیج. ٹھیک ہے، بس یہی ہے. جی آج ہم پڑھیں گے اخبار احاد. کس کو کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. احد احدن کی جمع ہے. اخبار احاد کی تعریف لغوی تعریف ہے. لغت کے اعتبار سے احدن، احاد جمع ہے احدن کی جو واحد کے معنی میں ہے، اور خبر واحد وہ ہے جس کو ایک شخص روایت کرے یا ایک آدمی روایت کرے. یہ تو اس کی لغوی تعریف ہو گئی کہ جس کو ایک شخص روایت کر رہا ہے. اب اصطلاح میں دیکھتے ہیں اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے. اصطلاح میں خبر واحد وہ خبر ہے جو خبر متواتر کی یا جس میں خبر متواتر کی شرائط جمع نہ ہو، یا جو خبر متواتر کی شرطوں، آگے پتہ نہیں کیا لفظ تھا اس کے، شرطوں پر پوری نہ اترے. ہم نے خبر متواتر کی شرطوں دیکھا تھا کہ جس میں یعنی کہ اسے راویوں کی کثیر تعداد روایت کر رہی ہے، پھر یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں موجود ہو، پھر جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو. اس طرح ان کی خبر کی جو دلیل ہے وہ حس پر ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے خبر احاد کو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اس کو روایت کر رہا ہے، اور اس میں خبر متواتر کی خبر واحد وہ ہے جس میں خبر متواتر کی شرائط جمع نہ ہو. لغوی تعریف ہے جسے ایک شخص روایت کر رہا ہے، اور اصطلاح میں وہ خبر واحد وہ ہے جس میں خبر متواتر کی شرائط جمع نہ ہو. یہ بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس کو 10 سے نیچے افراد جس کو یعنی کہ روایت کریں، وہ خبر واحد ساری اس میں ہی آتی ہیں اخبار احاد میں. کیونکہ جو مشہور ہے اس میں 3 ہیں، اور عزیز میں 2 ہیں، غریب میں 1 ہے، تو یہ سب خبر احاد کے زمرے میں ہی آتی ہیں. تو اس لیے اصطلاح میں اس کو ایک یعنی کہ پورا ایک جامع ایک چیز یعنی کہ بیان کر دی تعریف میں کہ خبر واحد وہ ہے کہ جس میں جو خبر متواتر کی شرطوں پر پورا نہ اترے. خبر متواتر میں یعنی کہ خبر متواتر کے مقابلے میں اس سے کم درجے کی جو بھی روایت آئے گی، اس کو چاہے ایک روایت کر رہا ہے یا 2 روایت کریں یا 3 روایت کریں یا 4 روایت کریں، جب تک وہ متواتر کے درجے پر نہیں پہنچتی ان سب پر خبر واحد کا یا اخبار احاد کا اطلاق کیا جائے گا. خبر متواتر کو آپ کو پتا ہے کم از کم 10 افراد ہوں تو وہ خبر متواتر بنتی ہے، لیکن اگر 10 سے نیچے اب یہاں پہ خبر احاد میں کیا، اگر اس کو 2 کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں، 1 کر رہے ہیں، 4 کر رہے ہیں، 5 کر رہے ہیں، 6 کر رہے ہیں، 7 کر رہے ہیں، 8 کر رہے ہیں، 9 کر رہے ہیں، یہ سارے اگر تو یہ متواتر کی تعداد 10 کو نہیں پہنچ پا رہی، اس سے پیچھے یہ 6 7 8 تک ہے، 3 4 5 6 پر، یہ سارا خبر احاد کہلائے گا، سارا خبر احاد. یہ کیوں؟ اس لیے کہ متواتر کی اس میں شرط بھی نہیں پوری ہو رہی، اور دوسری بات ہے یہ متواتر کی تعداد کو بھی نہیں پہنچی، اس لیے ان کو سب کو خبر احاد کہا جاتا ہے. آج ہم جو سب سے پہلے اس کی جو پڑھیں گے نا، وہ ہم پہلے مشہور کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی 3 ٹائپس ہیں، ویسے تو آگے بھی آ رہی ہیں، مشہور، عزیز، غریب. مشہور وہ ہوتے ہیں جس میں 3 یعنی کہ راوی جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں طبقے میں، کسی طبقے میں، سند کے طبقات میں. اور عزیز وہ ہوتا ہے جس میں 2 راوی ہوتے ہیں، اور غریب وہ ہوتا ہے جس میں 1 راوی ہوتا ہے. یہ ایک بات. اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف.
حکمہ اس کا حکم. جی خبر واحد کا حکم کیا ہے؟ خبر واحد کا حکم پڑھ لیتے ہیں. خبر واحد سے علم نظری حاصل ہوتا ہے، یعنی ایسا علم جو غور و فکر اور استدلال پر موقوف ہوتا ہے. یاد رکھیے گا متواتر کا جو حکم ہے وہ قطعی ہوتا ہے، یعنی ہمیں آنکھیں بند کر کے اس پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس میں غور و فکر تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں اس کے برعکس خبر واحد کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ علم نظری حاصل ہوتا ہے. علم نظری کون سا؟ یعنی ایسا علم جو غور و فکر اور استدلال پر موقوف ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں چھان پھٹک کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. روات یعنی کہ جو راوی جو ہیں، روات راوی کی جمع ہے روات. راویوں کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ اس میں جانا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ سند متصل ہے یا منقطع ہے، روات کیسے ہیں، عادل ہیں کہ ضابط ہیں، اس سے کس یعنی کس سے سنا ہے اس نے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور یہ کیا بیان کر رہے ہیں، ان کی خبر کسی اور خبر سے تو نہیں ٹکرا رہی. تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، جبکہ متواتر میں چھان پھٹک کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ اس میں اتنے سارے جو اتنے روات بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا حکم قطعی ہوتا ہے، اور اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ غور و فکر استدلال پر موقوف ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ خبر واحد کا جو حکم ہوتا ہے وہ علم نظری ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں تحقیق کرنی ہوتی ہے. کہ اگر مثلاً کوئی اس میں یعنی کہ خبر واحد کا حکم ہم نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا راوی کے بارے میں سارا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ راوی کیسے ہیں، عادل ہیں وغیرہ، اور بس ساری ان کی آگے آپ ہم لوگ ماشاء اللہ ڈیٹیل آپ پڑھتے رہیں گے، پھر آپ پر یہ عیاں ہوتی رہے گی کہ کیا کیا ہوتی رہے گی. اچھا اس کے بعد کیا ہے، یعنی کہ اب یہ دیکھیں انہوں نے مترجم نے یہ بھی لکھا کہ یعنی غور و فکر استدلال کے بعد ہی اس کے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ آپ نے سنی اور یہ خبریں یہ مشہور تھی یا خبر عزیز تھی یا خبر غریب تھی، یا جس طرح بھی یہ خبر واحد کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہوگی، ہمیں ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اس کے بارے میں کہ یہ عادل کیسے ہیں، یہ راوی جو ہیں وہ عادل ہیں، ضابط ہیں، سند متصل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی سارا کچھ بتایا ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ نمبر 3 اس کے بارے میں سلسلہ روایت کے تعداد کے لحاظ سے قسمیں. اب کیا ہے سلسلہ روایت کے لحاظ سے جو ہے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، ایک مشہور، ایک عزیز، ایک غریب. اب ہر ایک قسم پر الگ الگ بحث کی جائے گی. اب ہم پڑھیں گے سب سے پہلے مشہور کے بارے میں کہ مشہور کسے کہتے ہیں. میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں ایک کہ یہ جو بحث ہے نا ہماری خبر واحد کی تقسیم، یہ سندوں کے اعتبار سے ہے، یہ سندوں کے اعتبار سے ہوگی، یعنی کہ اس میں روات کی تعداد کا ذکر کیا جائے گا. یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں جو ہے نا روات کی تعداد کا ذکر ہوگا. اچھا اس کے بعد جو ہے یعنی کہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو بحث ہم ذکر کریں گے نا خبر واحد کی، ایک دوسری قسم بھی ہم پڑھیں گے، ایک تو یہ پڑھیں گے، ایک دوسری قسم پڑھیں گے، وہ اس کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے ہوگی، یعنی کہ وہ روات کی کوالٹی ان کی کوالٹیز کے بارے میں ہوگی کہ قبول و رد کے اعتبار سے، سند اتصال وغیرہ. یہ میں نے آپ سے ایک ایکسٹرا بات شیئر کی آپ سے. اچھا اس کے بعد ہے المشہور. سب سے پہلے ہم مشہور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. مشہور کی تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف ہے، لغوی لحاظ سے یہ اسم مفعول ہے، عربی محاورے کے مشہور جو ہے مفعول کے معنی میں، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے گرامر پڑھی ہے تو آپ کو اس سے اچھے طریقے سے آپ اس کا وزن نکال سکتے ہیں. ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، مفعول کے وزن پر مشہور. عربی محاورے کے مطابق جب آپ کسی بات کا اعلان و اظہار کر دیں تو یہ فقرہ کہیں گے کیا کہتے ہیں شہرت الامر، شہرت الامر، یعنی میں نے بات ظاہر کی یا میں نے اس کا اعلان کیا اور اسے ظاہر کیا. اس کا نام مشہور رکھا گیا اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. شہرت الامر یعنی کہ میں نے اس چیز کو مشہور کیا. اب اس میں مشہور میں بھی آپ چیزیں بہت ساری پڑھیں گے، آپ اس کی اصطلاحی تعریف بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کے آپ غیر اصطلاح کی طرف بھی جائیں گے ہم لوگ کہ مشہور خالی وہ مشہور نہیں ہوتا، مشہور اور کس کس چیزوں میں مشہور یہ یوز ہوتا ہے. اصطلاحاً یہ آگے کیجیے گا ذرا، نہیں اسی کے بھی جی. اسی شہرت کی بنا پر اس کا نام خبر مشہور رکھا گیا ہے، جسے ہم لوگ عام سنتے ہیں نا. ایک تو مشہور وہ ہوتا ہے نا جسے ہم لوگ بھی اپنے اس میں مشہور کہتے ہیں، کوئی چیز ہے وہ ہم نے مشہور کر دی یا کوئی چیز بہت مشہور ہو گئی، ایک تو وہ مشہور ہوتا ہے. اب یہ ہم لوگ
علم الاصطلاحات والا کیا کہتے ہیں مشہور پڑھیں گے، مشہور کہتے کس کو ہیں، اور پھر اسی مشہور کے باب میں ہم غیر اصطلاحی مشہور بھی پڑھیں گے۔ غیر اصطلاحی مشہور سے میری کیا مراد ہے، جسے ہم آپ عرف میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ چیز اتنی مشہور ہو گئی ہے، یہ اتنی چیز مشہور ہو گئی ہے، کوئی چیز وائرل ہو جائے، کسی کا کوئی کال، کسی کی یار یہ اتنی مشہور ہوئی ہے یہ والی چیز، تو وہ دوسرے اس میں مشہور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے اس کو ہم پڑھیں گے کہ یعنی کہ اصطلاح میں مشہور کہتے کس کو ہیں۔ مشہور اصطلاحی طور پر خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں، اب غور سے ذرا سنیے گا اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے تعریف، جس کی سند یعنی سلسلہ روایت کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد راویوں، سنیں 3 یا 3 سے زائد راویوں، اور یاد رکھیں یہ خبر متواتر نہیں ہے، خبر متواتر میں ہم نے 10 کی پڑھی تھی، کم از کم ایک قول مختار کے مطابق جو پڑھا تھا ہم لوگوں نے وہ 10 کے تھے، اور یہاں پہ دیکھیں 3 بتایا جا رہا ہے، تو مشہور میں آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے کیونکہ ہم لوگ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ روایت کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں، بشرطے کہ 3 سے زائد کی تعداد حد تواتر کو نہ پہنچے، وہی بات کہ وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچی، جیسے کہ میں نے پیچھے کہا تھا 10 کی تعداد کو نہیں پہنچ رہی، وہ 1 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 2، وہ 3۔ اچھا پہلے تو یہ ہم لوگ مشہور ہی کی بات کر لیتے ہیں، مشہور میں تو ہم نے 3 ہی پہ بات کرنی، 3 سے زائد 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، لیکن وہ آگے 8 تک جا کے بازو کا سند رک جائے، یعنی کہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچے، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یعنی کہ مشہور ہم اس کو کہیں گے، 3 ہو یا 3 سے زائد راوی ہوں تو یہ کیا ہوگی، یہ مشہور ہوگی۔ دوبارہ سنیے کہ اصطلاحی طور پر خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند یا سلسلہ روات کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں، 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں، یعنی کہ 10 سے نیچے ہوں، 3 سے 3، کم از کم 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں، بشرطے کہ 3 سے زائد کی تعداد حد تواتر کو نہ پہنچے، یعنی کہ 10 تک نہ پہنچی ہو، متواتر کی شروط اور متواتر کی حد کو نہ پہنچ رہی ہو، تو اس کو ہم لوگ کہیں گے مشہور۔ اب خبر مشہور کی مثال کیا ہے، اس کی مثال یہ ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، میں ترجمہ کر دیتی ہوں اس کا، اللہ تعالیٰ علم کو چھین لینے کی شکل میں نہیں اٹھائے گا کہ اس کو علماء کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو قبض کریں گے، علماء کو قبض کرنے کے ساتھ حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ بغیر علم کے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اچھا بہرحال مشہور کے قریب ایک اور اصطلاح مستفیض بھی ہے، مؤلف کتاب نے یہاں اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھا میں اب اس خبر مشہور کی جو آپ کو مثال دی ہے نا، اس مثال میں اب آپ کے پاس پتہ نہیں یہاں پہ وہ بنا ہوا ہے کہ نہیں، میری کتاب میں تو یہاں پہ ایک پورا چارٹ بنا ہوا ہے، دیکھیے گا اس میں چارٹ بنا ہوا ہے کوئی میرا آگے پیچھے اس کا کوئی، اچھا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے نہیں بنا ہوا میرے خیال سے، ٹھیک ہے نہیں بنا ہوا، پھر چلے میں آپ کو ایسے ہی سمجھا دیتی ہوں، یہ یہاں پہ یہ جو مثال دی ہے، اس مثال میں جو ایسا ہے، اس حدیث کی جو سند ہے، یہاں پہ یہ حدیث یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے نا، اس کی جو سند ہے نا، اس کی سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے طبقے میں جو آپ کو پتہ ہے پہلا طبقہ جو صحابہ کرام کا ہوتا ہے، صحابہ کرام کا پہلا طبقہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے اس حدیث کو جو روایت کی ہے نا، آپ اس کو زبانی سمجھنے کی کوشش کر لیں، ورنہ پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو پھر کسی پیج پر بنا کے نا انشاءاللہ آپ کو یہ چارٹ تو میں آپ کے گروپ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے 3 صحابہ نے نا روایت کیا ہے، اس میں کون ہے، 4، پہلے اس میں 4 آئے ہیں، کون ہے، عبداللہ بن عمر ایک، بس میں بورڈ شیئر کر ہی دیتی ہوں ایک سیکنڈ، چلیں وہ کہہ رہے کہ آپ کی اسکرین میں نا آف ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طبقے میں 4 افراد نے سنا، کون، عبداللہ بن عمر، ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زیاد بن لبید، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھیں ہم نے مشہور کی جو پڑھی ہے نا، وہ پڑھی ہے
3 ہو یا 3 سے زائد ہو، یعنی کہ کم از کم ہر طبقے میں 3 لازمی ہونے چاہیے. 3 سے زیادہ تعداد بڑھ جائے تو وہ بڑھ جائے، لیکن کم از کم 3 ضرور ہونی چاہیے طبقے میں، تب وہ جا کے مشہور حدیث جو ہے وہ مشہور کو جا کے پہنچے گی. اب جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے، ذرا نام دیکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے جو وہ 3 نے کی ہے، 4 نے کی ہے. سب سے پہلے طبقے میں عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کر رہے ہیں، زیاد بن لبید کر رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی کہ دیکھیں یہ 4 ہوگی. جب یہی روایت جب آگے جاتی ہے، آگے دوسرا طبقہ آتا ہے، آگے دوسرے طبقے میں عروہ، عبداللہ بن عمر سے عروہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ابو ہریرہ سے سلمہ. نام کاؤنٹنگ کرتی جائے گا، اسی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہاں جا کے 3 ہو رہی ہے تعداد. اور پھر کیسے یہ حدیث کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے، تو کیسے یہ حدیث مشہور بنی ہے. ہمیں کہا گیا کہ 3 ہو یا 3 سے زائد راوی ہو، لیکن کم از کم طبقے میں جب 3 راوی ہوں گے تو پھر یہ حدیث مشہور یعنی کہ بنے گی. تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے طبقے میں 4 تھے. پھر یہ دوسرے طبقے میں آئے، عبداللہ بن عمر سے عروہ نے روایت کی 1، ابو سلمہ نے روایت کی 2، سالم بن ابی الجعد نے کی 3. اب یہ 3 آ گئے. اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ کتنے آگے؟ 3 آگے. تو یہاں پہ ایک طبقے میں کم از کم انہوں نے کہا تھا کہ 3 ضرور ہونے چاہیے، کم از کم تعداد 3 ہونی چاہیے، تو یہ ہمارے پاس 3 آ گئی ہے یہاں پہ. اچھا، اس سے اوپر والے طبقے میں جائیں. پھر عروہ سے کیا، ہشام بن عروہ نے 1، الزہری کر رہے ہیں 2 ابو سلمہ سے، اور پھر سلمان بن ابی الجعد سے الاعمش کر رہے ہیں 3، اور اسی طرح عروہ سے کر رہے ہیں. پھر آگے موسیٰ بن عقبہ 4. اب دیکھیں 4 ہو گئے. جو میں نے پہلا طبقہ آپ کو بتایا تھا صحابیہ جس میں حضرت عائشہ والی تھی، اس میں 4 تھے. اس کے بعد جب میں دوسرے طبقے پر آئی، اس میں 3 ہو گئے. 3 کون سے ہوئے؟ ایک عروہ ہو گئے، ایک ابو سلمہ ہو گئے، ایک سالم بن ابی الجعد ہو گئے. دیکھیں یہ 3 آ گئے. اور ہماری یہ جو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ کم از کم 3 ہونے چاہیے، تو ہمیں ایک طبقے میں تو 3 مل گئے. اس سے اوپر والے طبقے میں آئے تو عروہ سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ ہشام بن عروہ ہیں 1، پھر ابو سلمہ سے کر رہے ہیں زہری 2، پھر سالم بن ابی الجعد سے کر رہے ہیں عامش یعنی کہ 3، اور پھر موسیٰ بن عقبہ سے کر رہے ہیں 4. تو یہاں پہ تیسرے طبقے میں 4 ہو گئے. یعنی کہ پہلے میں 4 تھے جو صحابہ والے تھے، پھر اس کے بعد جو طبقہ آیا، پھر اس میں آگے 2، اور پھر اس کے بعد پھر ایک جو طبقہ آیا تیسرا طبقہ، اس میں آگے پھر 4. اسی طرح آگے یہ تبع تابعین کا طبقہ تھا ہشام بن عروہ والا. اس کے بعد اتباع تابعین میں جائیں گے تو ہشام بن عروہ سے کر رہے ہیں مالک 1، اور پھر جریر 2، زہری سے کر رہے ہیں علاء بن سلیمان عراقی 3، الاعمش سے کر رہے ہیں وکی 4، موسیٰ بن عقبہ سے کر رہے ہیں عبداللہ بن 5. اب دیکھیں اس طبقے میں ہو گئے 5. میں نے سب سے پہلے والا جو آپ کو بتایا تھا اس میں تھے 4. اس کے بعد جو دوسرا طبقہ میں نے آپ کو تابعین کا طبقہ بتایا اس میں تھے 3 تھے کم از کم. اس کے بعد والا طبقہ میں نے بتایا اس میں تھے 4، اور اس کے بعد والا میں نے اتباع تابعین مالک والے بتایا تو اس میں ہو گئے کم از کم 5. اور اسی طرح مزید آگے بھی آگے اس کا چارٹ بنا ہوا ہے کہ آگے یہ جا کے 6 بھی ہو رہے ہیں، 7 بھی ہو رہے ہیں، آگے مزید بڑھ بھی رہے ہیں. یعنی کہ لیکن یہ 10 سے کم ہی ہیں، سارے تواتر کو نہیں پہنچے، 10 سے کم ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، مجھے آپ کو یہ چارٹ یہ یہاں بنا ہوا یہ حدیث سمجھانے کا مقصد کیا ہے، یہاں پہ حدیث دینے کا مقصد کیا ہے. اصل میں جو اس کی سند ہے نا، اس کے طبقے میں کہیں تو 4 ہیں، کہیں 5 بھی ہو رہے ہیں، کہیں 6 بھی ہو رہے ہیں، کہیں 7 بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو ہمیں جو تعداد انہوں نے شرط بتائی تھی خبر مشہور کی 3، وہ ہمیں تبع تابعین کے طبقے میں 3 مل گئے. تو سمجھ یہ خبر جو یہ حدیث جو پہنچی یہ خبر مشہور ہو گئی. پھر کیسے خبر مشہور ہوئی؟ کیونکہ اس کے ایک طبقے میں کم از کم 3 راوی ہیں، اور ہم نے کم از کم کی تعداد کا ہم نے جو اعتبار کرنا ہے، زیادہ کا نہیں کرنا. اور ہمیں 3 جو ہے نا وہ تبع تابعین کے طبقے میں 3 مل گئے. تو یہ خبر جو ہے، یہ جو ہے حدیث، یہ خبر مشہور ہوئی. تھوڑا سا نیچے کیجیے گا. اس حدیث کے بعد ہی المستفیض جی، یہ تھا وہ حدیث جو میں نے بتائی، اور اس کے سند کے سارے میں نے آپ کو بتایا. تو کم از کم مجھے تبع تابعین کے اس میں ہمیں 3 مل گئے، تو یہ خبریں مشہور ہوئی. تو یہ حدیث دینے کا مقصد یہ تھا. یہاں پہ تو بہرحال الحمدللہ نے چارٹ بنایا ہوا ہے، تو چارٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو نا آپ کو پیج پہ بنا کے نا انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی، تاکہ آپ کو اس سے بھی زیادہ وہ ہو جائے گا، اور بات زیادہ اچھی سمجھ آ سکے گی آپ کو. اچھا، اس کے بعد ہے مستفیض جو ہے وہ
لغوی تعریف، ہاں لغوی تعریف کے لحاظ سے استفاضہ کا اسم فاعل ہے جو فاض الماء پانی پھیل گیا سے مشتق ہے۔ اسی مناسبت سے جس حدیث کی شہرت زیادہ ہو جائے اسے مستفیض کہتے ہیں۔ پانی پھیل جاتا ہے، جیسے کہ باہیں تو پانی پھیل جاتا ہے نا ادھر ادھر، یعنی کہ بات اتنی عام ہو گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے یعنی کہ اس کا نام یہ رکھا گیا اس کے عام اور منتشر ہونے کی وجہ سے، پھیل جانے کی وجہ سے۔ اور اصطلاحی تعریف میں کیا کہیں گے؟ اس کے اصطلاحی تعریف میں 3 اقوال ہیں، کس کے؟ مستفیض کے۔ یاد رکھیے گا کس کے ہم پڑھ رہے ہیں؟ مستفیض کے۔ یہ مشہور کے ہی ہم مانا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مشہور کو دیکھا ہے نا کہ مشہور وہ ہے جس کے سند میں جس کو 3 سے 3 زیادہ راوی نقل کریں، تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی بالکل سیم یعنی کہ مستفیض ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہم معنی ہی ہے۔ مستفیض کہہ لے، مشہور کہہ لے، مشہور کہہ لے، مستفیض کہہ لے، بات وہی ہے۔ اچھا نمبر 2 جو والے قول ہیں، وہ دوسرا جو قول ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ مشہور سے زیادہ خاص ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہر خبر مستفیض کو مشہور کہیں گے لیکن ہر خبر مشہور کو مستفیض نہیں کہیں گے۔ یہ ان کی بہرحال اپنی ایک رائے، اس لیے کہ مستفیض وہ ہے جس سند سے مروی ہو اس کے دونوں اطراف یعنی اول اور آخر ہونا ضروری ہے، جبکہ مشہور کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اچھا اب اس بات کو سمجھے، کیا طرفیں برابر ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک صحابی کا طبقہ ہے، وہ چل رہا ہے جہاں جا کے سند رکتی ہے، یا جہاں سے یعنی کہ متن شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ایک صحابی کے طبقے تھے، ایک یعنی کہ ابو ہریرہ، ایک کنارے پر یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ، 2 کنارے ہیں، آپ فرض کریں 2 کنارے ہیں۔ ایک کنارے پہ جو ہے ہمارے صحابی کے طبقے میں حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کنارہ صحابہ کا اس طرح، اور دوسرے کنارے پہ لاسٹ میں امام بخاری ہے جہاں یہاں پہ یعنی کہ سند رکتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ روات کے اعتبار سے برابر ہونا چاہیے۔ مثلا اب صحابی جو ہے نا، صحابی اگر 3 اس کو روایت کر رہے ہیں نا، اس کو یہ اس کو 3 جو روات، یہ روات کے اعتبار سے برابر ہونا چاہیے۔ اگر 3 اس کو وہاں پہ ہے نا، 3 روایت کر رہے ہیں نا، وہاں پہ 3 صحابہ ہیں، تو جہاں جا کے یہ سند رک رہی ہے نا، جیسے کہ امام بخاری تک جاتی ہے، تو امام بخاری کے طبقے میں بھی 3 ہی ہونے چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں دونوں یعنی کہ دونوں طرفیں اس کی برابر ہوں۔ اب یہ جو بیچ کے والے طبقے رہ گئے نا، وہ کہتے ہیں اس میں بے شک زیادہ ہو جائیں بے شک کم ہو جائیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جہاں سے صحابی کا طبقہ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ اگر 5 ہے نا، اور امام بخاری کے آتے تک ان تک پہنچتے تک بھی نا 5 ہی ہونی چاہیے اس طبقے میں، دونوں طرفیں دونوں یعنی کہ وہ برابر ہوں جہاں جا کے یعنی کہ رک رہی ہے۔ اب جبکہ وہ کہتے ہیں مشہور کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی، مستفیض کے لیے وہ دوسرا قول تھوڑا سا نہیں کہ فرق آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مشہور سے زیادہ خاص ہے۔ کیسے خاص ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہر خبر مستفیض کو مشہور کہیں گے لیکن ہر خبر مشہور کو مستفیض نہیں کہیں گے، یعنی کہ وہ اس میں یہ شرط لگا رہے کہ اس کی دونوں طرفیں برابر ہو، جہاں سے سند چلی وہاں پہ اگر 3 راوی اس کو روایت کر رہے ہیں تو لاسٹ تک جب تک امام بخاری تک وہ سند پہنچ رہی ہے نا، تو اس میں بھی جا کے 5 ہونے چاہیے۔ اگر صحابی یہاں پہ 3 ہے تو جہاں تک وہ لاسٹ میں امام بخاری تک پہنچ رہی ہے وہاں پہ بھی 3 ہونے چاہیے۔ اگر یہاں پہ 6 صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جا کے 6 ہی ہونے چاہیے۔ اگر یہاں سے صحابی 4 اس کو روایت کریں تو یعنی کہ سند بھی آگے جا کے چلنے، جو آگے طبقے میں جس کو روات ہے نا، روات کی تعداد جو ہے، روات کی تعداد وہ بھی امام بخاری تک جا کے وہ 4 ہی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو بیچ والے طبقے ہیں نا، جو بیچ میں جو آئیں گے، ان پہ بے شک کمی ہو جائے زائد ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرسٹ اور آخر دونوں برابر ہونا چاہیے، دونوں برابر ہونا چاہیے، جبکہ مشہور کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مشہور سے زیادہ عام ہے، یہ قول ما قبل قول کے برعکس ہے، اور یعنی کہ مشہور وہ ہے جس کی سندوں کے دونوں اطراف یعنی کہ برابر اور مستفیض میں برابر نہ ہو، یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک قول ہے جو اس کے ایک مطلق عام خبر مشہور کی تو وہی تعریف ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اب باقی یہ کہ یہ اصولی ہوتے ہیں، یہ اصولی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی سندوں کے دونوں اطراف برابر ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مشہور میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ مشہور میں ہی دونوں سندیں برابر ہونی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مستفیض میں دونوں سندیں برابر ہونی چاہیے۔ بہرحال جو خبریں ہم لوگوں نے خبر مشہور کی جو ایک جامع تعریف پڑھی ہے، ہم نے اسی کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے، یہ بعض کا قول ہے، یہ بعض کا قول ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے المشہور۔ اب ہم پڑھیں گے غیر اصطلاحی مشہور۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتایا تھا، مشہور آپ کے ذہن میں جب ہم نے مشہور کی تعریف پڑھنا شروع کی تھی تو آپ کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی، مشہور وہی ہوتی جس طرح ہم مشہور۔ ہاں یہ ایک چیز ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن ایک دیکھیں میں نے آپ کو بتائی تھی علم الاصطلاح کی بھی ایک مشہور ہے نا،
تو ہم نے علم الاصطلاح کی ایک مشہور تو پڑھ لی، بھئی مشہور حدیث کس کو کہتے ہیں. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ مشہور حدیث کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ آپ اس کو کیا بتائیں گے کہ مشہور حدیث کو کہتے ہیں جو سب کی زبانوں پہ مشہور ہو جائے بس وہ اس کو مشہور نہیں. آپ اس کو اسی کی ہماری کیا کہتے ہیں علم المصطلح کی آپ اس کی اصطلاح میں سمجھائیں گی کہ مشہور اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 3 راوی جو ہیں اس کے طبقے میں موجود ہوں، اور ہر اس طبقے میں کم از کم 3 راوی موجود ہیں، 3 سے زائد ہو جائیں لیکن وہ تواتر کی شرطوں کو یعنی کہ نہ پا سکے. یہ آپ اس کی جامع تعریف بتائیں گے، اس کو کہیں گے ہم خبر مشہور. یہ تو ہوگی خبر مشہور. یہ تو اس کی ایک جیسے کہتے ہیں نا اس کی ایک اصطلاحی والی تعریف تھی. اب غیر اصطلاح مشہور کی طرف میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں گی غیر اصطلاح مشہور اس کو کہتے ہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں عام و زد و ہر چیز ہو جاتی ہے، جس کو میں جیسے کہ آپ کو مثالیں بھی دی، کوئی چیز مشہور ہوگی اور ہمیں پتہ ہی نہیں وہ چیزیں مشہور ہو رہی ہیں. اسی طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، احادیث تو نہیں میں کہوں گی اقوال ہے، اقوال کو بہت زیادہ مشہور کیا جاتا ہے اور ان کے آگے الحدیث لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ احادیث ہوتی نہیں ہے لیکن وہ مشہور ہوئی بھی ہوتی ہیں، مشہور ہوئی بھی ہوتی ہیں، اس قدر مشہور ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ غیر اصطلاحی مشہور. ایک تو ہم نے اصطلاح والا مشہور پڑھا، وہ جس کے راوی جس کے 3 ہو ہر طبقے میں موجود ہوں، وہ اصطلاح والا مشہور ہے. اب ہم پڑھتے ہیں غیر اصطلاحی مشہور کیا ہے. ایک غیر اصطلاحی مشہور بھی ہے، اس سے مراد وہ حدیث ہے جو بکثرت زبانوں پر جاری ہے. دیکھا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیزیں یا وہ احادیث کہہ لیں یا وہ اقوال کہہ لیں جو مشہور ہوتی ہیں اور وہ حدیثیں نہیں بھی ہوتی. ایک میں اس میں آپ کو ایک مثال بھی ابھی بتاتی ہوں کہ کون سی ہے. بہرحال اب تو خیر نصاب میں جو ہے ہمارے گورنمنٹ نے اس چیز کو بہتر بنا لیا، بہت سارے لوگوں نے بہت شور بھی کیا یہ کیا. میں ابھی آگے اس کی مثال دیتی ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس کی بات. اچھا، اس سے مراد وہ حدیث ہے جو بکثرت زبانوں پر جاری ہے لیکن اس میں مشہور کی مطلوبہ شرائط موجود نہ ہو. اب ہم نے مشہور کی کیا شرائط پڑھی تھی؟ کم از کم 3 ہو اور وہ حد تواتر کو نہ پہنچے. تعریف اپنے ذہن میں رکھنی ہے تعریف، تب آپ کو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی رہے گی کہ ہاں بھی مشہور کی تعریف ہم نے پڑھی کم از کم 3 ہو یا 3 سے زائد ہو لیکن حد تواتر کو نہ پہنچے، 10 کو تعداد کو نہیں وہ پہنچ رہے ہوں. تو یہاں پہ اس میں مشہور کی مطلوبہ شرائط موجود نہ ہو، یہ بھی 3 قسموں پر مشتمل ہے. اب غیر اصطلاحی مشہور بھی 3 قسموں پر مشتمل ہے. ایک تو وہ ہے جس کی سند ایک ہو، نمبر 2 ایک وہ ہے جس کی ایک سے زیادہ اسناد ہو، نمبر 3 جس کی سرے سے ہی کوئی سند نہ ہو. اب اس تین چیزوں کو تو پہلے ایسے سمجھیں، یعنی کہ جس کی سند ایک ہو. اب ہم نے تو ایسے پڑھا ہے کہ جیسے مشہور ہے، مشہور کہ مشہور تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ جس میں 3 پائے جائیں تو وہ پھر یعنی کہ مشہور یعنی کہ بنتا ہے. لیکن بعض جس کی سند ایک ہے وہ بھی ہماری زبان و زد و زبان پہ عام ہے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، یہ حدیث بہت مشہور ہے. اس کی سند میں بے شک ایک ہو روایت کرنے والی، اور اس کی بھی میں مثال اس میں آپ کو بتا دوں گی. اور جس کی بازو کو ایک سے زیادہ اسناد ہو، ایک سے زائد اسناد ہو، شاید وہ دو ہو، یا عزیز جسے ہم لوگ کہتے ہیں. عزیز کو بھی ہم انشاءاللہ آگے اگلی اپنی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جو ایک سے زائد ہونے کے 2 ہوں اس کو بھی ہم لوگ خبر مشہور کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ابھی خبر مشہور کی ہم لوگ تو اسپیسیفک اس کی ڈیفینیشن پڑھ کے آئے نا، وہ جس میں 3 ہو یا 3 سے زائد ہوں. اور تیسری وہ ہے جس کی سرے سے ہی کوئی سند نہ، یعنی کہ موضوع من گھڑت پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیں، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں. چلیں ہم اب ان کی اب اس میں آپ کو ایک ویسے حدیث بتا دیتی ہوں کہ اکثر لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ایسی خبریں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائیں. پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. اطلب العلم ولو کان بالسین، چین جانا پڑے، کیا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. الحدیث اس کے آگے لگا دیتے تھے. خیر بہرحال اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نصابوں میں اب اس چیز کی وہ علماء کرام کو تو ویسے اس بات کا الحمدللہ پتہ تھا کہ یہ تو حدیث نہیں ہے، تو اس کے آگے الحدیث لگا دیا جاتا تھا. بہرحال اب نصاب میں اس میں یعنی کہ وہ آئی ہے، چینجنگ آئی ہے، اور انہوں نے اب اس کے آگے لکھنا شروع کیا ہے مشہور یعنی کہ مقولہ یا مشہور قول. تو بہرحال بہت سارے ہمارے جو لوگ تھے جو ہمارا جن دین سے اتنی آگاہی نہیں ہے، انہوں نے کہا لے جی دیکھیں انہوں نے تو حدیث کو ہی چینج کر دیا، انہوں نے تو یہ کر دیا، یہ اس پہ چل پڑے ہیں یہودیت پہ، یہ وغیرہ 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 وغیرہ. تو بہرحال الحمدللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دیا اور انہوں نے اب اس کے آگے لکھنا شروع کر دیا مشہور قول. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، مشہور قول اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے. میم اس سے مراد بس ہم صحابہ کے قول لے سکتے ہیں بس، نہیں صحابہ کے قول بھی نہیں لے سکتے. کیا کہتے ہیں یہ اس میں اس حدیث کے آپ یہ اس مشہور قول کے مطابق کہہ رہی ہیں آپ؟ جی میم، یہ جو غیر اصطلاحی مشہور ہے.
غیر اصطلاحی مشہور میں دیکھیں وہ پھر لکھا ہوا ہوگا ساتھ، وہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوگی، ہاں بھائی یہ کسی صحابہ کرام نے کہا یا آثار ہیں اس کے، لیکن ایک جو خود سے ہی کسی جیسے سیانوں نے، جیسے کہ بڑے لوگوں نے کسی نے کہہ دیا اس کو آپ الحدیث، وہی بات ہے نا، پھر مشہور ہو جانی، نہ اس کی تحقیق، بس مشہور ہوئی پڑی مشہور. اب یہی جیسے کہ میں نے تعلیم حاصل کرو، تمہیں چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارے اسکولوں میں کیا کہتے ہیں نوٹس بورڈ پہ وہ اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا، جیسے اسکول میں انٹر ہوتے تھے ہر جگہ اطلب العلم ولو کان بالسین. اب یہ دیکھیں، اب یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو انہوں نے تھوڑی تحقیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو اور ان کو بھی. تو بہرحال انہوں نے اب تحقیق کیا، اور علماء کرام کو تو یہ چیز پہلے سے پتہ تھی، میں نے یہی بتا رہی ہوں کہ پھر اب یہ چینجنگ ہوئی، اب یہ آگے لکھنے لگ گئے اس کے مشہور قول. تو بہرحال اگر صحابہ کرام کا ہوگا تو ضرور ضرور لکھا جائے گا، یہ صحابہ کا جو قول ہوگا یہ صحابہ کا قول ہے، یہ ان کے آثار ہیں وغیرہ وغیرہ. انتظرنا تقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم پڑھتے ہیں غیر اصطلاحی مشہور کی اقسام، جو کہ بہت زبانوں پہ زد و عام ہوئی ہیں. کوئی ایسی ہیں، میں پہلے سے ان کا آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں، کوئی ایسی ہیں جن کی سند میں کوئی ایک راوی ہوگا روایت کرنے والا، کوئی ایسی ہیں جس میں کوئی دو ہوں گے، اور کوئی ایسی بھی ہوں گی جو بالکل سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہوگی. کیونکہ ہم نے ابھی تین چیزیں پڑھی ہیں، کوئی ایسی ہوگی جس کی ایک سند ہوگی، وہ اس کو بھی مشہور کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ مشہور کی تو ہم نے پڑھی ہے کہ کم از کم تین ہونی چاہیے، تین سے زائد ہونی چاہیے. اور کوئی ایسی ہو جس میں دو پائے جا رہے ہوں گے، کوئی اس کو بھی مشہور کہہ دیں گے. اور کوئی ایسی سند ہوگی جو کہ ضعیف بھی آئے گی، اور کوئی ایسی ہوگی جو سرے سے جس کی سند ہوگی ہی نہیں. تو اب ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں. سب سے پہلے اس غیر اصطلاحی مشہور کے متعدد اقسام ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور حسب ذیل ہے. نمبر ایک، صرف اصحاب حدیث کے درمیان جو یعنی کہ مشہور ہے، وہ کون سی ہے؟ جیسے کہ حضرت انس یعنی کہ ایک حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع يدعو على رعل وذکوان. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا، اور رعل اور ذکوان قبیلوں پر بددعا کرتے ہوئے. اب اس حدیث میں یا تو یہ بھی خبر یہ بھی یعنی کہ مشہور ہوگی، اب یا تو اس میں ایک راوی ہیں یا اس میں دو ہیں. اس میں تو اس کو بھی خبر مشہور، یعنی کہ یہ بھی ہو گیا ہے صحابہ حدیث کے درمیان. اچھا، دوسری اسی طرح ہے پھر اصحاب حدیث علماء اور عوام کے درمیان کون سی مشہور ہے؟ جیسے یہ حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. آپ اس کو پڑھتے بھی ہوں، آپ نے کافی دفعہ اس کو دیکھا ہوگا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور اسی طرح اس کی بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک اور اس مثال کو بھی دیکھ لیں، انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی یہ انکلوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بھی دیکھیں، اس میں بھی ایک ہی راوی ہے، حضرت عمر فاروق جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کو ایک ہی یعنی کہ وہ روات میں ایک ہی یعنی کہ اس کو وہ اکیلے ہیں طبقے میں، اور کسی صحابی نے اس کو وہ نہیں کیا. لیکن دیکھیں جب آپ بخاری کھولیں گے تو بخاری کے شروع میں جو ہے نا باب جو ہے تو سب سے پہلے اسی حدیث سے شروع ہو رہا ہے، انما الاعمال بالنیات. یہ ایک اکیلے ہیں، لیکن دیکھیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کو کوئی رد کر سکے، حالانکہ یہ اکیلے ہیں. تو ایک یہ ہے جو کہ محدثین علماء عوام میں بہت مشہور ہے، کیونکہ یہ ایک راوی ہے، ایک ہی ہیں، اکیلے ہیں. کیونکہ مشہور میں تو ہم نے پڑھا تھا وہ کم از کم تین ہو یا تین سے زائد ہو پھر وہ خبر مشہور بنے گی، لیکن یہ ویسے ہی اتنی خبر مشہور بنی پڑی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے فقہا کے درمیان مشہور کون سی ہے؟ مثلا یہ حدیث ہے، کون سی ہے؟ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال اور جائز چیزوں میں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. ویسے اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں استاد صاحب کے ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا، ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور بعض نے اس کو حسن قرار دیا گیا. اب فقہا اس کو اپنے درمیان بہت زیادہ یعنی کہ اپنے درمیان جب یہ طلاق اور نکاح وغیرہ کے ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا مسئلے یا ان کوئی کتابیں وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ اور یعنی کہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس حدیث کو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے اس کو حسن کہا ہے.
بعض نے اس کو حسن کہا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا اس کے علاوہ ہے، اچھا اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اتنی زیادہ مشہور ہوئی ہوئی ہیں؟ مشہور بین الاصولیین، اسکرول کیجیے گا جی، اصولیوں کے، اب یہ جو ہے فقہائے جو ہے اصولیوں کے نزدیک جو ہے فقہائے اصولیوں کے درمیان مشہور وہ ایک کون سی حدیث مشہور ہوئی؟ جیسے کہ ارشاد ہے، اس کی مثال یہ حدیث ہے، میری امت پر سے بھول چوک اور زبردستی کرائے گئے فعل کی ذمہ داری ساقط کر دی گئی ہے۔ اب یہ فقہاء اصولین بہت بیان کرتے ہیں۔ اصولین کون ہوتے ہیں؟ جو اصول فقہ یا اصول قواعد کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو اصولین کہا جاتا ہے، جو کہ اصول بناتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے، شریعت کے سارے ضابطے قواعد وغیرہ وہ اس میں یعنی کہ مرتب کرتے ہیں، حدیث سے وغیرہ اصول بناتے ہیں ان کی روشنی میں، تو ان کو اصولین یعنی کہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں سے دیکھا جائے تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ بڑے اپنے اندر بڑے اس میں یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، بڑے اس میں احکامات نکلتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یعنی کہ اگر خطا ہو جائے تو یہاں پہ اس خطا کے بھی کچھ احکام ہیں، آپ کو پتا ہوگا خطا کے احکام ہے کہ یعنی کہ جیسے کہ اگر کوئی قتل عمد کرتا ہے کہ تو قصاص ہوگا، اور اگر کوئی قصاص میں معاف کر دے تو پھر قصاص نہیں تو پھر کیا کرنا، دیت دینی ہے، 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ تو اس میں خطا کی ہے، بھول کی بھی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بھول بھی جاتے ہیں، نماز میں بھی ہمارے سے بعض اوقات کمی بیشی ہو جاتی، کبھی سجدے زیادہ ہو گئے تو کبھی تشہد پڑھنا بھول گئے، تو یہ بڑی اچھی حدیث یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اصولین۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں روزے کے احکام کے بارے میں، جو بھول چوک ہمارے سے ہو جائے کچھ تو اس کے بارے میں بھی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے امام ابن حزم اور امام ابن قدامہ نے نا اس حدیث کی یعنی کہ نا اس پر یعنی کہ بہت بنیادی بحث کی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے استاد صاحب کافی اس پر بتایا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی اچھی اصولیوں نے جو اس حدیث کو یعنی کہ لیا ہے نا، تو یہ اس میں سارے ہی تقریباً بہت یعنی کہ وہ اچھے کہتے ہیں، اس میں بڑے احکامات اس میں یعنی کہ مستنبت یعنی کہ وہ ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اور کیا ہے، اور جس پر ان کو مجبور کیا جائے اس کا بوجھ بھی، یعنی کہ جو زبردستی کرائے گئے فعل ہیں اس کی ذمہ داری بھی ساقط کر دی گئی ہے۔ دیکھیں اگر کسی شخص سے زبردستی کروایا جا رہا ہو کہ تم رام بولو رام بولو رام بولو، اور وہ اس کا دل جو ہے وہ کراہیت محسوس کر رہا ہے، اور اس کا دل تو یہ نہیں چاہ رہا، لیکن اگر تو کوئی شخص عزیمت اختیار کر لے تو پھر تو وہ شہداء میں ہو جائے گا، ورنہ پھر اس کو رخصت ہے کہ اگر وہ زبان سے اس طرح کے یعنی کہ کلمات کہہ دے جان بچانے کے لیے، تو یہ دیکھیں اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ کام زبردستی کرایا گیا ہے، ہمارے دل نہیں اس پر مطمئن تھے۔ بہرحال یہ اصولیوں کے نزدیک یہ بڑی زبردست، یہ بڑی حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، اور یہ اس کو اپنے جب اصول و قواعد وغیرہ بناتے ہیں تو یہ پھر اس میں اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب نحویوں کے درمیان کون سی زیادہ مشہور جو ہے وہ مشہور ہے حدیث، وہ ہے کہ نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصیہ، صہیب بہت اچھا بندہ ہے، اگر اسے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو گناہ نہ کرتا۔ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، مگر نحویوں میں اس کی بہت شہرت ہے۔ اچھا دیکھیں یہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ دیکھیں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی جب میں نے آپ کو غیر اصطلاحی مشہور کی آپ کو پڑھانی نہیں ہوتی، ایک وہ ہوگی کہ جس کی کوئی ایک آدھ سند ہوگی اس کو بھی مشہور کہہ دیا گیا، جیسا کہ انما الاعمال بالنیات المسلم من، اس طرح کر کے جن کی ایک ہوگی نا تو اس کو بھی مشہور کہہ دیا گیا۔ پھر ایک ہوں گی، ایک سے جس کی زائد سندیں ہوں گی یعنی کہ 2 ہوں گی، اس کو بھی خبر مشہور میں یعنی کہ کر دیا گا۔ ایک وہ ایسی کہ جو ضعیف ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ ایک تیسری انہوں نے جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جس کی اصل سرے سے ہی سند نہ ہو، جیسے کوئی گھڑ لینا۔ تو اب یہ دیکھیں وہ نحوی جو ہوتے ہیں وہ جو یہ نحو وغیرہ کے جو اکثر دیکھتے ہیں آپ گرامر وغیرہ کے جو قواعد مرتب کرتے ہیں اصول وغیرہ، تو وہ اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں کہ زہیب کتنا ہی اچھا بندہ ہے، صہیب بہت اچھا بندہ ہے، اگر اسے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو گناہ نہ کرتا۔ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اب دیکھیں کوئی اصل نہیں، لیکن یہ نحویوں کے ہاں بہت مشہور ہے، وہ اس کو کرتے ہیں، اس کو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہوتے ہیں اب نحوی۔
تو بہت مسکراتے تھے ہمارے استاد صاحب جب اس کو پڑھتے تھے، مگر نحویوں میں اس کی بہت شہرت ہے، وہ کہتے تھے وہ بہت لکھتے ہیں، لیکن اس کی اصل میں کوئی سند نہیں ہے۔ اچھا، اب عوام میں مشہور کیا ہے؟ عوام میں بھی جو مشہور ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو، جلد بازی شیطان کا کام ہے، تو ہماری عوام میں کیا مشہور ہے؟ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اب اچھا، اس کو امام ترمذی نے جو ہے وہ اس کو یعنی کہ وہ کیا ہے صحیح کا، اسکرول کیجیے گا اوپر تھوڑا سا جی۔ عوام میں مشہور ہے، جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے حدیث لکھی ہوئی العجلۃ من الشیطان، اس کو اخرجہ ترمذی، اس کو ترمذی نے نکالا ہے، یعنی کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے، اس کو امام ترمذی نے ذکر کیا اور اس کو حسن کہا ہے، جو لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ غور کیجئے، ہم لوگ بہت زیادہ زد و عام یہ کہتے ہیں نا، یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھیں یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، کیونکہ امام ترمذی جو ہے نا وہ کم ذوف والی کی وجہ سے بھی نا حسن کہہ دیتے ہیں، روایت میں کم ذوف ہوتا ہے نا اس کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں، جس میں ذوف ہوتا ہے کم ذوف ہو اس کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ پیچھے ایک ترجمہ ہے، میں نے نا ایک تھوڑا سا آپ لوگوں سے ترجمہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا پوچھنا تھا۔ اسکرین شیئر کون کر رہا ہے؟ ہیرا سسٹر، یہ نا پیچھے جو میں نے مثال پڑھی تھی نا، سہیب کتنا ہی بہترین بندہ ہے، اگر اللہ سے ڈرتا تو اس کی نافرمانی نہ کرتا، یہ میں نے ابھی پڑھی، ہاں یہ والی بالکل۔ اچھا، اب مجھے اس کون کس کو اس کی یہ عبارت کا یہ ترجمہ یہ جو ہے یہ سمجھ آیا ہے، یہ مجھے کوئی کر کے بتائے اگر کسی کو سمجھ آئے کیا مطلب ہے اس کا، کہ سہیب کتنا ہی، سہیب بہت اچھا بندہ ہے، اگر اسے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو گناہ نہ کرتا۔ کوئی مجھے صرف اتنی اس کا سمجھا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ورنہ پھر میں آ کے آپ کو آگے سمجھاتی ہوئی چلوں اس کا مطلب کیا تھا۔ کہ میم یہ خوف خدا کی وجہ سے ہی تو انسان گناہ سے رکتا ہے۔ ٹھیک، اور کوئی کرنا چاہے گا اس کا اور ترجمے کی، اس میں بڑی ایک نا وسعت تھی، جب میں آج اپنی کتاب سے مطالعہ کر رہی تھی تو جب میں اس کے نوٹس دیکھ رہی تھی تو اس ٹائم ہمارے استاد صاحب نے سوال کیا تھا، تو اس ٹائم ہم نے بھی اسی طرح جس طرح بھائی آپ جیسے ہی ہم لوگ بھی جواب دے رہے تھے، کیونکہ ہم بھی اس چیز میں نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ کیا مطلب ہے، کیا وسعت ہے اس میں، تو میں سوچا تھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں کہ سہیب اتنا اچھا نیک ہے کہ اللہ کا ڈر نہ بھی ہوتا تو بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ ایک تو ہوتا نا انسان، ایک تو وہ ڈر کی وجہ سے، اللہ کا ڈر یعنی کہ ہے اس کو تو اور وہ نہیں کر رہا، اگر اس کو اللہ کا ڈر نہ بھی ہوتا وہ پھر بھی برائی کی طرف نہیں جانتا، یعنی کہ وہ اتنا نیک ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی میم یہ اس کے نفس کے اندر خیر اتنی زیادہ ہے کہ وہ یعنی کہ برائی کا کرنے کا ایسا، اگر برائی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو اللہ کا خوف نہ بھی ہوتا تو وہ برائی بھی پھر بھی نہ کرتا، یعنی کہ یہ اس میں یہ اتنی وسعت ہے اس ترجمے میں۔ بہرحال ہمارے استاد صاحب نے اس ٹائم یہ بات سمجھائی تھی، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیجئے گا، اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے تو آپ بھی اس کو بتا سکیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم لوگ حکم المشہوری، یہ پلیز ذرا اس کو اسکرول کیجیے گا۔ حدیث کا اس میں مشہور حدیث کا حکم کیا ہے؟ جی، مشہور حدیث کا حکم، مشہور اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی، اس کو قطعی طور پر صحیح یا غیر صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا؟ قطعی طور پر آپ کو پتہ ہے کس کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے؟ متواتر میں، جس کی روات کی تعداد زیادہ ہو، جن کا جھوٹ پر اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مشہور جو ہے وہ اصطلاحی ہے یا غیر اصطلاحی ہے، ہم اس پر قطعی طور پر ہم اس پر صحیح یا غیر صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان مشہور حدیثوں میں سے بعض صحیح ہوتی ہیں، بعض حسن اور ضعیف، بلکہ بعض موضوع بھی، لیکن اگر اصطلاحی حدیث صحیح ہو تو ایسا امتیاز ہوگا جس کی بنا پر اس کو عزیز اور غریب پر ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ
ہمیں کیا دیکھنا ہوگا کہ خبر مشہور میں روات کی صفات دیکھی جائیں گی کہ راوی ثقہ ہے، کہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، اور کوئی سند اور کوئی شذوذ و علت تو نہیں. یعنی کہ پہلے ہمیں تحقیق کرنی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے اور غیر صحیح. ہاں البتہ اگر صحیح آ جائے تو پھر ہمیں اس کو عزیز اور غریب ہم آگے پڑھیں گے، ان پر اس کو ترجیح حاصل ہو جائے گی. مشہور کو عزیز اور غریب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. عزیز اصل میں اس کو کہتے ہیں، چلے تھوڑا سا بتایا تھا، جس کے اس میں دو ہوں طبقے میں، کم از کم دو راوی ہوں. دیکھیں مشہور میں ہم نے پڑھا تھا جس کے طبقے میں کم از کم 3 ہوں یا 3 سے زائد ہوں. لیکن اگر ہم عزیز پڑھیں گے، عزیز ہوتا ہے جس کے طبقے میں کم از کم 2 ہوں اور 2 سے پھر زائد ہو جائیں، لیکن کم از کم 2 ضرور ہوں، 2 ہونے چاہیے ہر طبقے میں ان کے. اور اسی طرح غریب اس کو کہتے ہیں جس کے طبقے میں صرف ایک ہو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی انما الاعمال بالنیات، جو کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ ایک ہی ہیں، اس میں منفرد ہیں وہ اس کو. اچھا، اس موضوع پر مشہور ترین تصانیف کون سی ہیں؟ مشہور احادیث پر تصانیف وہ کتابیں ہیں جن میں زبان زد و عام احادیث جمع کی گئی ہیں. ناقہ علم الحدیث کس طرح میں مشہور احادیث. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اب اس پہ جو کتابیں جو جمع کی گئی ہیں نا، وہ کون سی کتابیں زیادہ یعنی کہ تصانیف ان کی جمع کی گئی ہیں جو کہ غیر اصطلاحی مشہور ہیں، یعنی کہ جو عام زد و عام نہیں ہے، جن کے یعنی کہ جیسے کہ ہم نے اتنی ساری مثالیں پڑھی ہیں، اس طرح کے اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اس طرح کی کتاب مشہور پہ کوئی نہیں لکھی گئی جو کہ ہم نے ڈیفینیشن اسپیسیفک پڑھی ہے. اس پہ اس طرح کی کوئی تصنیف یعنی کہ اس کتابیں نہیں لکھی گئی کہ جس میں کم از کم 3 ہو اور وہ تواتر کی شروط کو نہ پہنچے، اس طرح کی نہیں لکھی گئی. ہاں البتہ وہ جو مشہور ایسی غیر اصطلاحی جو عام مشہور ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا کہتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں نے بھی پڑھی ہیں، اس طرح کے اس پہ ایسی وہ کہتے ہیں تصانیف بہت زیادہ لکھی گئی ہیں. جن میں سے جو سب سے فرسٹ جو ہے وہ ہے المقاصد الحسنۃ فیما اشتہر علی السنۃ للصحابی. اچھا، یعنی کہ وہ ہے یہ ان روایت کے بارے میں جو لوگوں کی زبانوں پر عام ہے. اسی طرح دوسری والی جو کتاب ہے وہ ہے کشف الخفاء و مزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس للعجلونی جی کی ہے. یعنی کہ پردے کو کھولنا، یعنی خلط ملط کو زائل کرنا، اس کے بارے میں کہ جو مشہور ہو گئی ہیں لوگوں کی زبانوں میں. یہاں پہ بھی یہ تصنیف بھی اسی پہ لکھی گئی ہیں. اچھا، جو تیسری کتاب ہے نا، یہ کتاب جو ہے نا، یہ تھوڑی سی یعنی کہ اس کو تمیز کی گئی ہے اس کتاب میں، یعنی کہ مشہور غیر اصطلاحی اور اصطلاح والی مشہور میں. اس کے کتاب کا نام کیا؟ تمییز طیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث لابن دیبعی. اچھا، یہ دال ہے میرے خیال سے. ربی شیبانی. اچھا، میرے پاس جو لکھا ہوا نا وہ ابن دبی شیبانی کی کتاب ہے. یہ ابن دبی ہوں گے، ابن دبی شیبانی. یہ ابن دبی شیبانی کی کتاب ہے. اور یہ کیا ہے؟ طیب کو خبیث سے الگ کرنا. اب آپ کو نام سے بھی تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہوگا کیا مطلب. یعنی کہ جو مشہور حدیثیں ہوں گی، جو اسپیسیفک جو اصطلاح میں مشہور مانی جاتی ہیں، وہی والی میں بار بار ریوائز کروں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، جس میں 3 راویوں کم از کم مرتبہ میں تواتر کی شروط کو نہ پہنچ سکیں. یعنی وہ مشہور کو ان غیر اصطلاحی مشہور سے علیحدہ کرنا جو کہ لوگوں کی زبانوں پر عام ہے. تو اس کتاب میں ہے کہ تھوڑا سا یعنی کہ اس پہ یعنی کہ وہ ہوا ہے کہ طیب کو خبیث سے یعنی کہ الگ کرنا جو لوگوں کی زبانوں میں عام ہے، کہ اس میں جو مشہور ہے ان کو الگ کیا گیا ہے، جو بالکل یعنی کہ صحیح ہے حدیث، اور ایک جو غیر مشہور ہے، غیر اصطلاحی مشہور ہے، ان کو اس کو الگ کیا گیا ہے. آپ لوگ کی بحث ہوگی اس میں ہم مکمل مشہور کی الحمدللہ. اور نیکسٹ ویک ہم لوگ انشاءاللہ عزیز کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم غریب کو پڑھیں گے. عزیز و غریب، ہاں غریب تھوڑی سی بڑی ہے، عزیز تھوڑی سی چھوٹی ہے. تو میم ابن حبان کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتابیں ہوتی ہیں نا، ہمارے محدثین ہیں جو اپنی کتابیں لکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی کتابوں، یہ امام ابن حزم، اب یہ ابن حزم یہ بھی کیا کہتے ہیں سارے محدثین ہیں. امام ابن قدامہ، اسی طرح ابن حبان، ان کی کتابیں ہوتی ہیں. پھر ان کی کتابوں اچھا، میں ابن روایت، حبان.
حدیث وغیرہ جمع ہوئی بھی ہوتی ہیں ساری. اب مسند احمد بن حنبل ہے، انہوں نے اس میں ساری صحابیات کی الگ الگ مرویات جمع کی ہیں ساری نا. مسند ابو بکر اور مسند عمر فاروق اور مسند حضرت عثمان، مسند علی رضی اللہ عنہ. تو اس طرح ہر کسی کی اپنی اپنی کتابیں ہوتی. تو یہ ابن حبان ہوتی ہے. بعض اوقات ہم حدیث کا کوئی حوالہ دے رہے تو ہم نے کہا تھا یہ ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہم نے اس کو یعنی کہ دیکھا ہے. تو یہ کتابوں کے نام ہوتے ہیں، حدیث محدثین کی کتابوں کے نام ہیں، وہ اپنے رکھتے ہیں. تو میم اس کے نیچے لکھا ہوا نحویوں کے درمیان مشہور ہے. نحویوں سے کیا مراد؟ نحویوں کے مطلب جو گرامر کے جو قواعد مرتب کرتے ہیں. ہم جو عربی گرامر پڑھتے ہیں جو قواعد سارے مرتب کرتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں سارے جو قواعد، اسم، فعل، حرف، پھر سارے جو کیا کہتے ہیں قسم کی لمبی بحث، مضاف، مضاف الیہ، ساری یہ جو مرکب اشاری، یہ سارے جو قواعد جو رولز جو بنائے ہوئے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جو ہے وہ جز معرفہ ہوتا ہے، دوسرا جو کہ نکرہ ہوتا ہے. اس میں یہ تو ویسے میں اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں ہے کا آتا، انہوں نے تو نہیں ہے لکھا، لیکن جملہ اسمیہ کی پہچان اسی سے ہو جاتی ہے. یہ پین ہے، یا 2 بچیاں محنتی ہیں، تو یہ ہیں سے تو ہم لوگ خیر اپنی جملہ اسمی کی پہچان کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو قواعد، یہ رولز بنائے جاتے ہیں، یہ سارے نحوی بناتے ہیں نا، ہمارے گرامر کے سارے نحویوں نے بنائے. تو یہ ان کے ہاں بہت مشہور ہے. ہمارے استاد صاحب بھی ہنس رہے تھے جب یہ پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں نحوی یہ بہت لکھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی سند یعنی کہ اصل میں اس کی کوئی موجود نہیں ہے، لیکن وہ لے کر آتے ہیں اس کو نحوی، اپنی کتابوں میں اس کو بیان کرتے ہیں. اب یہ کس میں کرتے ہیں، اب یہ بھی وہ نہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اس کا اس کی ایک اور کتاب ہے، میں چلیں اب بات کھلی ہے، ایک اور مترجم ہے، اس میں اس کا ترجمہ سرے سے ہی یعنی کہ نا وہ کیا گیا ہے، افعال تعجب والا کیا گیا ہے کہ سہیب کتنا ہی بہترین بندہ. اب جس نے گرامر پڑھی ہے وہ کیا یہ کتنا بہترین، یہ کہاں سے آ گیا ترجمہ. تو بہرحال یہ نحویوں کے یہاں مشہور ہوئی ہوئی ہے. تو بعض لوگ ترجمہ اتنا یعنی کہ وہ بھی کرتے ہیں. تو اب اس طرح ہمارے استاد صاحب بتاتے تھے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی، کہتا ہم لوگ نام تو نہیں، میں خیر میں ان کا لوں گا، ان کی بہت خدمات ہوں گی ظاہر ہے، لیکن یہ کہ وہ بس وہ یہی بتاتے تھے، کہتے ہیں ایسا ترجمہ نہیں کریں. بعض لوگوں نے اس کا ایسا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، حالانکہ کتنا گئی تو افعال تعجب والا آپ سیگا کہاں سے لے کر آ گئے، اس میں اتنا اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کر دیا. تو بہرحال یہ نحویوں کے درمیان جو ہمارے گرامر جو اس کے رولز وغیرہ مرتب کرتے ہیں نحو کے، صرف وغیرہ کے، تو یہ پھر ان کے ہاں مشہور ہے. اچھا، اب آپ لوگوں نے ٹیسٹ جو ہے مجھے غریب کے بعد دیں گی یا پھر ابھی 2 چیپٹرز کا لے لوں؟ جی جی میم، میرا خیال ہے کہ غریب تک مکمل کر لیتے ہیں، وہ پھر ٹاپک کور ہو جائے گا نا. چلیں ٹھیک ہے پھر. آج آپ لوگوں کا پچھلا ٹاپک بھی ہے متواتر والا سارا. جی جی ہاں جی، آپ نے شروع میں پہلے ہمیں اصطلاحات پڑھائی نا مختلف، اس کے بعد خبر متواتر والا چیپٹر پڑھایا. اب خبر احاد میں آگے مشہور، عزیز اور غریب کمپلیٹ کر کے نا تو یہ سارے سلیبس کا ٹیسٹ لے لیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی فیور دے رہی تھی کہ آپ لوگ پھر کہیں یہ نہ کہیں کہ میم نے اتنا سارا اکٹھا کر کے آپ دے دیا، ایک ایک چیپٹر کا ہی لے لیتی. تو اس لیے میں چلیں نہیں ٹھیک ہے میم، آپ کی، اتنا زیادہ ٹھیک ہے نہیں، آپ کی. جی میں نے کہا اتنا زیادہ نہیں بنے گا یہ. ٹھیک ہے. نہیں کہہ مجھے رہی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے. پھر یہ تو آپ کی ثواب دے دی پر ہے کہ آپ چاہے ایسے لے لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ اتنا اچھے زیادہ ٹاپک کا دے سکتی ہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. لیکن بہرحال ایک استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے چلے اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو فیور دے اور نرمی رکھے ان کے ساتھ. تو اس لیے میں کوئی سختی وقتی نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ کہ بہرحال نہیں میم، یہ تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا نا، بچوں سے بھی پوچھ. تبھی میں کہہ رہی ہوں نا، آپ تو کہہ رہی ہیں، جب باقی بھی بتا دیں بھائی. یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ نہیں غریب کے بعد آپ نے ٹیسٹ لینا ہے، تو آپ لوگ بتا دیں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یعنی کہ اب یہ الحمدللہ ہمارا متواتر بھی ہوگا. اس سے پہلے اتنی ساری ڈیفینیشنز بھی ہماری ہوئی ہیں، حاکم کی، حافظ کی، محدث کی، مسند کی، سند کی، متن کی، حدیث کی، وہ ساری ہماری وہ بھی ہوئی ہیں. تو وہ بھی ساری ڈیفینیشنز ہیں جو ہماری ہم نے جو بیس ہے ہماری، وہ ساری ہم لوگوں نے جو پڑھی تھی وہ بھی ہیں. اور اس طرح متواتر کا سارا چیپٹر، پھر اس کی متواتر کی قسمیں، اس کا حکم، اس کی شرائط وغیرہ، یہ بھی ساری ظاہر اس میں انکلوڈ ہے. اور پھر یہ خبر احاد. تو اب آپ دوسری بہنیں بھی بتا دیں کہ آپ لوگ بھی سب یہ میں خبر احاد کا چیپٹر پورا کر دوں غریب تک، اس کے بعد آپ لوگ ٹیسٹ دیں گی یا ابھی آپ اس ویک میں کہیں دینا چاہیں گی مجھے؟
जितना पढ़ा है। मैडम मैं तो कहती एक एक चैप्टर का करके ले लें। जी मैम, हमारी भी यही राय है कि एक एक चैप्टर का ले लें ताकि हमें भी ज्यादा मुश्किल ना होना। मैडम ज़्यादा इजी होगा। हम्म। चलें, ठीक, 2 आ गए वोट। और भी सारी और भी दूसरी सिस्टर्स यही चाह रही हैं। कितने पार्टिसिपेंट है? 7 पार्टिसिपेंट है। और भी यही चाह रही हैं। जी जी मैडम, थोड़ा सा आइडिया अगर कैसे टेस्ट का जाना पता चलता जाएगा। बस मैंने एक इसमें आपको सवाल लिख के दे देने, आप लोगों ने अपने खुद हल करके और पीडीएफ में मुझे आप पर्सनल में आप लोगों ने सेंड करने हैं। मसलन जैसे मैं ऊपर एक सवाल लिख दूं कि सवाल अव्वल इसमें इसकी तारीफ कीजिए इनकी। 5 दे दूंगी तो आपने 4 की तारीफ करनी होगी। मसलन जैसे कि खबर की या हदीस लिख दूंगी, खबर हदीस, और इसी तरह सनद लिख दूंगी, इस्नाद लिख दूंगी, और हाफिज या मुहद्दिस वगैरह इस तरह ही लिख दूंगी, और उसमें से कह दूंगी किसी 4 की आप तारीफ कीजिए, तारीफात सही कीजिए। अच्छा, सही। उसके इसी उसके तरीके हाँ, से उसके पूछ लें। बाद उसके बाद मुतवातिर होगा। मुतवातिर में शुरूत पूछ सकती हूँ, और उसका बमाए उसका हुक्म, शुरूत की मुतवातिर की शुरूत तहरीर कीजिए, बमाए हुक्म, यानी कि उसका हुक्म भी साथ देने के। ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस मुझे ये पता चल जाएगा ना कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आप माशाल्लाह आंसर कर सकती हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको फिंगरप्रिंट्स पे बता सकती हैं, फिंगर्स पे अपने बता सकती हैं। जी जी ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सॉरी, मेरी आवाज बीच से कट गई थी। नहीं मैम, होनी आपकी चाहिए, आवाज आ रही है। क्लियर होनी चाहिए कि आप अपने फिंगर टिप्स पे बता सकें। आपको जी जी क्लियर मैम, होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैम, जैसे आप बिल्कुल प्रिसाइज करके बताती हैं वो उस तरह ही कम अल्फाज में सही मीनिंग इंशाल्लाह डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं नहीं, देखिए मैं आप लोगों से ज्यादा पूछूंगी भी नहीं। मैंने बताया ना, जैसे कि मुतवातिर के मैंने अगर मैं उसका शुरूत पूछ लिया, साथ उसका हुक्म पूछ लूंगी। अच्छा, इसी तरह खबर अहाद के बारे में पूछ लूंगी, और खबर अहाद के बारे में यही पूछूंगी कि मशहूर और मुस्तफीज दोनों में क्या फ़र्क है, या खबर या इस तरह करके मशहूर की तारीफ बताएं। और कोई एक आपको छोटा सा शायद मैं चार्ट भी बना के दे दूं, और मैं वो पूछूं, क्या ये बताएं ये जो है ये खबरें मशहूर बन जाएगी एक तबके में, शायद मैं, यानी अब मैं बताऊं नहीं, और फिर आप लोग इस चीज़ पे फिर वो कर लेंगे। ये अब आपने खुद वो करना है। अगर मैं पहले से ही बता दूं सारा पेपर वो टेस्ट आपको, फिर कोई चार्ट भी मैं दे सकती हूँ। बस मैं इतना बता सकती हूँ, कोई चार्ट भी मैं दे सकती हूँ, और उस चार्ट में मैं जिस तरह मैंने आपको समझाया है तो उस तरीके से इनके नाम वगैरह दे दूंगी, और मुझे बता, और आप लोगों को देख के बताना है। तबकात लिख दूंगी, पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका, चौथा तबका, यानी कि 3-4 तबकों के मैं वो लिख दूंगी। और उसमें मैं रावियों के नाम वगैरह लिख दूंगी, और मैं पूछूंगी बताएं अब यहाँ पे ये खबर जो है, ये खबरें मशहूर बन रही है, ये हदीस, ये खबरें मशहूर बन रही है, बताएं आप। अब आपको अगर खबरें मशहूर की अच्छे से तारीफ पता होगी कि वो है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा रावी, यानी कि उसको वो है, उसमें रुवात की तादाद 3 या 3 से जायद हैं, और जो तवातुर की हद तक ना पहुंच रहे हों, और कम अज कम जो है तादाद का एतबार जो वो कम अज कम का किया जाएगा, याद रखिएगा, ज्यादा का नहीं किया जाएगा। मशहूर की जो डेफिनेशन ये है कि कम अज कम 3 हो, तो 3 का एतबार किया जाएगा। उसके बाद आगे बेशक दूसरे तीसरे तबके में बेशक 5 भी हो रहे हो, 6 भी हो रहे हो। तो आपको फिर देखें कि आपने उसको कैसे उसको यानी कि एनालिसिस किया है, उसका कैसे आपने उसका किया है, आप उसको सही कर पा रही हैं, उसको कैसे सही गैस कर पा रही हैं। तो बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी ताकि मुझे पता लग जाए, हाँ इनको खबरें मशहूर भी समझ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुतवातिर को भी ये पहचान लेती हैं। और जब कोई पूछे तो आप उसको क्या कहते हैं, फौरन से जवाब दें कि खबरें मुतवातिर ये होती है, इसमें शुरूत ये होती हैं, हुक्म इसका कतई होता है, वगैरह वगैरह इस तरह करके। और खबर अहाद का हुक्म मांग सकती हूँ, खबर अहाद का हुक्म क्या है, मशहूर का हुक्म क्या है। जी मैम ठीक है मैम, ये नेक्स्ट सैटरडे होगा हमारा।
نہیں میں نا اسی ویک میں لینے کی آپ کی کیا کہتے ہیں کوشش کروں گی کہ اسی ویک میں آپ کا لے لوں، کیونکہ اگلا ویک میں پھر تھوڑی سی مصروف ہوں. میں نے دراصل کراچی جانا ہے انشاءاللہ، اللہ خیر رکھے، تو وہ پھر وہاں مصروفیت ہوگی. تو میں اس ویک میں چاہ رہی ہوں آپ کا نا یہ ٹیسٹ بھی ہو جائے آپ کا، اور انشاءاللہ آگے ہم لوگ اپنی بحث بھی کمپلیٹ کریں. تو میں نا آپ لوگوں کی جمعے کی کلاس جو ہوگی نا اگلی، ویسے تو میں ہیرا سسٹر کو بتا دوں گی انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کی اگلے جمعے کو اب کلاس نہیں ہوگی، اب جمعے کے بعد ہفتے کو کلاس ہوگی. یعنی کہ جو آج تو جمعے کو ہوئی ہے نا، تو اب جو اگلا جمعہ آ رہا ہے نا، جمعے کو اس لیے نہیں ہو سکے گی نا، میں نے نا اپنی سیٹس کروائی ہوئی ہیں 18 تاریخ کی ٹرین کی، تو جمعرات کو بیٹھوں گی تو جمعے کو تقریباً مغرب کے بعد ہم لوگ کراچی پہنچتے ہیں. تو یہ پھر سارا اتنا ٹائم اسی میں لگ جائے گا، وہاں تو نیٹ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر دوسرے دن ہفتہ ہوگا نا، میں ہفتے کو آپ کی کلاس لوں گی جس طرح میں پہلے لے رہی تھی ہفتے کو. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو انشاءاللہ؟ جی میم آگے سمجھتے ہیں. جی میم. تو یہ تھوڑا سا میرا وہ ہوگا کہ اب یہ تھوڑا سا میرا نیٹ پرابلم تھا، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ ہم نے اپنی جمعے کی کلاس ہیرا سسٹر نے رکھوائی، 2 ہماری کلاسز مس ہوئی. تو مجھے بھی بہت زیادہ افسوس ہوا کہ نیٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کا حرج ہوا پڑھائی کا. تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ اپنی ٹائم پر ہی کلاس کرنے کی اس کو کوشش کریں گے، اور ٹائم پر ہی اپنا سلیبس بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جو ٹیسٹ وغیرہ آپ کے لینے ہوں گے وہ بھی میں انشاءاللہ ٹائم سے ہی اس کو یعنی کہ آپ سے لے لیا کروں گی انشاءاللہ. میڈم ٹیسٹ بھی ہفتے کو ہی ہوگا؟ نہیں وہ تو میں انشاءاللہ جمعرات سے پہلے کوئی بھی لے لوں گی، جمعرات سے اچھا، پہلے منڈے کے لے بعد. لوں گی. ہاں میں پیر منگل بدھ ان 3 دنوں میں سے نا آپ لوگوں سے لے سکتی ہوں. میں نا وہ بنا کے بھیج دوں گی PDF، ہیرا سسٹر کو بھیج دوں گی یا جس طرح بھی ہے. میڈم تو منڈے پھر کے وہ بعد لے کے منڈے کو ایک اور ٹیسٹ بھی ہے نا ہمارا، اس کے بعد لے لیں پلیز. اچھا آپ لوگ کا، ہاں 15 تاریخ کا آپ لوگ کا گرامر کا ٹیسٹ ہے نا، جملہ اسمیہ کا. جی 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 میری ایک بات سنیں، تو وہ جی جی کیا کہتے ہیں یہ تو وہ 15 آج کیا ڈیٹ ہے، 12 ہو گئی نا، جی جی وہ تو 15 پہ ہفتے ہوگی. کی 13، اتوار کی 14، پیر کو 15. نہیں تو آپ ایسا ہے نا، میں پیر کو نہیں لوں گی، منگل بدھ کو لے لیتے ہیں دونوں دنوں میں سے، ایسا ٹھیک کر ہے لیتے ہیں. ٹھیک بدھ کو صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ ایک کلاس ہے تو آپ یا فائنل کر کے گروپ میں بتا دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. وہی آگے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ